بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک علاقے میں گناہگار شہز رہتا تھا۔ وہ دنیاوی چیزوں میں مصروف رہتا تھا۔ اس کو عبادت کا کوئی بھی علم نہیں تھا۔ وہ عبادت سے خود کو دور رکھے ہوئے تھا۔ ایک بار اس کو کسی کام کے سلسلے میں سفر کرنا تھا۔ وہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا سفر جاری تھا کہ ایک ویران صحرا سے گزر ہوا۔ یہاں پر دور دور تک کوئی بھی بندہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، پر اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اچانک اسے ایک بندہ مل گیا جو کہ عبادت کے اندر مصروف تھا۔ وہ اس بندے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ گنہگار شہز نے اس بندے کی طرف دیکھا تو اس عبادت گزار بندے کے ساتھ ہی ریت کے اندر ایک سکی لکڑی گاڑی ہوئی تھی۔ اب اس گنہگار شہز کو جستجو ہونے لگی کہ اس شہز نے ریت کے اندر سکی لکڑی کیوں گاڑ رکھی ہوگی۔ وہ کچھ دیر تک اس نے ایک آدمی کے پاس بیٹھا رہا تو نیک بندی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پوچھا کہ یہاں پر تم کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں سفر پر رواں تھا، تو اسی دوران اس صحرا میں آپ کو دیکھا، اس لیے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھے ایک بات اندر ہی اندر کائے جا رہی ہے، کیا آپ سے ایک بات پوچھو؟ نیک آدمی نے کہا کیا آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ آپ نے اس صحرا کے اندر اس سکی ریت میں یہ لکڑی کیوں گاڑ رکھی ہے؟ وہ نیک آدمی جواب دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میں عبادت کے اندر مشغول رہتا ہوں۔ میں نے اس امید کے ساتھ اس لکڑی کو زمین کے اندر گاڑ رکھا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ میری عبادت منظور کرتے ہیں تو اس لکڑی کو سبز کر دیں گے۔ اس سے مجھے معلوم ہو جائے گا کہ میری عبادت قبول ہو گئی ہے۔ اب وہ گنہگار شہز بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس نے بھی ایک سکی لکڑی اٹھائی اور اسے ریت کے اندر گاڑ دیا، یہ سوچ کر کہ اب میں بھی دیکھوں کہ میری عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ اب وہ بھی عبادت کے اندر مشغول ہو گیا۔ 1 سے 2 دن گزرنے کے بعد ان دونوں کی لکڑیاں ویسی کی ویسی ہی موجود تھی جیسے انہوں نے سکی گاڑ رکھی تھی، کسی کی بھی سبز نہیں ہوئی تھی۔ اچانک ان دونوں کو کسی آدمی کے چیخنے کی آواز آنے لگی، پر ان دونوں کو سنائی نہیں دی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ کسی کی چیخنے کی آواز آنے لگی، تو اس آواز پر گنہگار شہز نے توجہ دے کر ساتھ بیٹھے اس پرہیزگار آدمی سے کہا کہ مجھے کسی کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے، تم جا کر دیکھو کہ کون چیخ رہا ہے، شاید اس آدمی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ پرہیزگار آدمی نے جواب دیا کہ واہ، میں اپنی عبادت کو چھوڑ کر کیوں جاؤں؟ میں اپنی عبادت کے اندر مشغول ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ وہ گنہگار شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور اس طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا تو ایک آدمی پیاس کی شدت سے نیم بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ وہ واپس دوڑتا ہوا اپنی جگہ پر آیا اور یہاں سے پانی اٹھا لیا اور اس کے پاس آ کر اس کو پانی پلانے لگا۔ اس آدمی نے جب پانی پیا تو اس کے جسم میں نئی جان آ گئی۔ وہ اس کو دعائیں دینے لگا اور اس سے کہنے لگا کہ اس صحرا کے اندر آپ نے مجھے پانی پلا کر زندہ کر دیا ہے، آپ نے میری جان بچائی ہے، اگر آپ نہ آتے تو میں مر ہی جاتا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر کے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ گنہگار آدمی واپس آ کر عبادت کے اندر مشغول ہو گیا۔ اچانک اس نے آنکھ کھولی تو اس کی نظر 7 کڑی لکڑی پر گئی، تو وہ ہری ہو چکی تھی۔ وہ خوش ہونے لگا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ نے اس کی عبادت کو منظور کر لیا۔ اس کے ساتھ عبادت گزار بندہ بیٹھا تھا۔ وہ کافی حیران ہوا اور اس سے پوچھنے لگا کہ مجھے کافی سال گزر چکے ہیں، میں کافی عرصے سے عبادت کے اندر مشغول بیٹھا ہوں، پر ابھی تک میری لکڑی سبز نہیں ہوئی۔ تم نے زندگی میں ایسا کیا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری لکڑی سبز ہو گئی؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو بڑا گنہگار بندہ ہوں، ایسا اچھا عمل مجھے یاد نہیں۔ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی جس آدمی کی کراہنے کی آواز آ رہی تھی، میں اس کو دیکھنے گیا تھا کہ کہیں اس آدمی کو میری مدد کی ضرورت تو نہیں۔ میں جب اس کے پاس گیا تو وہ آدمی کافی پیاسا تھا۔ میں نے جا کر اسے پانی پلایا تو اس کی جان بے جان آ گئی۔ میں واپس آ کر عبادت میں مشغول ہوا ہی تھا تو اچانک میری آنکھ کھل گئی
اور میری نظر اس سوکھی لکڑی پر جا پڑی جو سبز ہو چکی تھی۔ عبادت گزار آدمی ماتھا پکڑ کر بیٹھ گیا اور شرمندہ ہو کر اس سے کہنے لگا کہ حقیقت یہی ہے کہ ہمیں عبادت بھی کرنی چاہیے اور لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اس بندے کو ہماری مدد کی ضرورت تھی، پر میں اپنے فہر میں آ کر اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں گیا، اور تم اس کی مدد کرنے کے لیے چلے گئے، اور تمہارا یہ عمل پروردگار کو پسند آیا، جس کی وجہ سے تمہاری عبادت اور تمہارا یہ کارنامہ قبول ہو گیا۔ اس پر گناہگار شخص نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ایک درویش بزرگ کے پاس اکثر لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے اور ان سے علم کی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ بزرگ ایک محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا ایک چاہنے والا ان کے پاس آ گیا اور آ کر درویش سے کہنے لگا کہ میں کل ایک جگہ پر موجود تھا، وہاں پر فلاں بندہ آپ کی برائیاں کر رہا تھا، وہ آپ کے بارے میں کافی سخت غیبت کر رہا تھا، میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں۔ جب درویش نے اپنے چاہنے والی کی یہ بات سنی تو اس سے کہنے لگا کہ واہ، اس سے میرے لیے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے میرے لیے تو کافی اچھا ہے، میرا اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ اگلی صبح ہوتی ہی درویش نے تازہ کھجوروں کا ایک ٹکڑا لیا اور ایک بندے کو دے کر کہا کہ یہ نذرانہ فلاں بندے کو دے آؤ۔ وہ بندہ کھجوروں کا ٹکڑا لے کر اس آدمی کے پاس گیا۔ یہاں پر آ کر اس نے کھجوروں کا ٹکڑا اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اس آدمی نے پوچھا کہ یہ کھجوریں کس نے دی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ کھجوریں درویش نے آپ کے لیے بھیجی ہے اور انہوں نے آپ کے لیے پیغام بھی دیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی مہربانی، کیا آپ نے اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں درج کر دی ہے، اس لیے میں چھوٹا سا نذرانہ آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، یہ آپ قبول کر لیجئے گا۔ غیبت کرنے والا کافی حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں تو درویش کو برا بھلا کہتا رہتا ہوں، اب میں نے اس کا کون سا بھلا کر دیا ہے؟ وہ درویش کے چاہنے والے سے کہنے لگا کہ میں نے تو ان کے بارے میں کبھی کوئی اچھی بات نہیں کی۔ درویش کا پیغام دینے والا کہنے لگا کیا آپ جو درویش کی غیبت کرتے ہیں یہی ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ جو آپ کی نیکیاں ہیں وہ ان کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہے جس کے بارے میں آپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے درویش نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جب غیبت کرنے والے نے یہ بات سنی تو یہ شرمسار ہونے لگا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدھا درویش کے پاس چلا آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے درویش سے کہا کہ میں آپ کے بارے میں کافی برا بھلا کہتا رہتا تھا، پر آپ نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے اور آپ نے مجھے سمجھانے کے لیے نذرانہ بھیجا تھا، اب جا کر مجھے سمجھ آ چکی ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے متعلق اچھی سوچ نہیں رکھتا تھا، آج کے بعد آپ کو میں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ درویش نے اس آدمی سے کہا کہ میں آپ سے ناراض نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کھجوروں کا ٹکڑا بھیجا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ سیدھے راستے پر چلنے لگ جائے۔ امید کافی ہے کہ آپ میری بات سمجھ چکے ہیں۔ جو بندہ کسی دوسرے کا برا سوچتا ہے اس کے اپنے ساتھ بھی برا ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی سوچ کو اچھا رکھیں جس سے آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اگر آپ کسی کے بارے میں برا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہی ہوگا اور آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اس کا نتیجہ آپ کو آج نہیں تو کل لازمی ملنے والا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔